ہائے کیسے سنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا, بارش نہیں ہو رہی. سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں. کہا چلو بارش کی دعا کی, نماز پڑھی, دعا کی, دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوں گی تو دھوپ اور بدا چڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان. 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی, کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں, ایک سفید نقطہ کوئی. جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں گا. وہ کتنا گناہ گار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی, جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہا ہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے, وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی, اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ولو مکثت لمنع الناس المطر, اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ اللہ کو پکارنے لگا, اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں, نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے. یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے. تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی, میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی, تو مجھے مہلت دیتا رہا, مجھے چھپاتا رہا. جئتک تائبا فاقبلنی, مجھے معاف کر دے. اب اگر تو نے بارش نہ کی, مجھے نکلنا پڑا, میں ذلیل ہو جاؤں گا. آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے, اللہ کی محبت میں نہیں, ندامت میں نہیں, اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ, میں توبہ کرتا ہوں. 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. 5 سیکنڈ, ایک دو جملے, اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کو نہیں, بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو. موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو. ایسا رب, ایسا اللہ. یہ ہمارے دیش کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا. ارے اللہ تو کریم ہے, مہربان ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے, یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی. کہاں اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کر لی. منا سکتے ہو کہ سنو 2 سیکنڈ ٹائمز. ماں جیسا پیارا رشتہ, وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ, منا کے دکھاؤ, کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی. واہ میرا رب, تو دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. 40 سال کی غلاستیں, گندگیاں, اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے. کہ اللہ کیوں, کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کی. کہ اللہ کون ہے, اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ, جب نافرمانتا نہیں بتایا, جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو, تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں. بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یہ اللہ ہے. یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا. میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو. تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل, پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ. سب سے نگاہوں کو پھیر لے, سب سے نظروں کو پھیر لے. اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے, بشر رہو گے. گناہ ہو جائے سر جھکا دے, گناہ ہو جائے سر جھکا دے, پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں, بنی اسرائیل کے سناتا ہوں. کفل ایک نوجوان تھا, روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا. شراب اور عورت روزانہ رات کو. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا. کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار, سونے کے سکے تھے. 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات. جب کمرے میں آیا, دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں تھی. اس نے کہا کفل
میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ میں تمہیں بچوں کیا بتاؤں، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا، 1818۔ مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، 5 بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئے۔ تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے، ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ تلمبا پرفضا جگہ تھی، راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا، تو اس نے پیچھے ایک بارہ دری بنوائی، وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ وہ علاقہ بارہ دری کے نام سے مشہور تو ہے، پر وہ بارہ دری مٹ چکی ہے۔ چند سال پہلے مجھے خیال ہے، میں ساری دنیا پھرتا ہوں، یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملا نہیں، کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی، اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغاں کی تھیں، ساڑھے کل کد آیا ہوں۔ میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان کیا، کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا ہے، یہی بڑے رشتے ہیں۔ ہو ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی۔ 2-3 دن گزرے، مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئی ہیں تو مل دیاں، سائل آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو، میں نے کیوں مل دیاں، جو انہوں فارغ کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو انہوں آخو سی محلے چوں آئی ہیں، محلے چوں، وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بلاؤ۔ وہ دونوں آ گئی، ایک نائکا تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا، اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تاری گل سنی ہے، میں توبہ کیتی ہے تے میرے گراما مار مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتوں کھاونی ہے، تو نچنا چھڑ دیتا تے اسا روٹی کتوں، میرا کوئی وظیفہ لا دے، میں حرام کم نہیں کرتا۔ پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے۔ سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی، میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے، شیخ صاحب رہتا ہے، چودھری صاحب رہتا ہے، مار صاحب رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی۔ پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس سے ایک سے کہا، میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ میں کہا میاں صاحب طوائف پہ کوٹھے پہ کون آئے رشتہ لے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میرا تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا، اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں۔ کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا، تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔
اس شہنشاہ پہ قربان جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحم ما رحمک، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ میرے عزیزو، آپ اور ہم میں غفلت کے ماحول میں ہیں، جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے۔ لیکن یہ صبح صادق کی آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں، ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے، یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے۔ یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج، اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں، مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا تھا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین، بے قرار کر دیتی۔ نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے۔ ایک اللہ کے راستے پر